بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا بنایا گیا تھا اس سے پہلے کہ مسح کرنے کا معنی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا جس پر سر کے اوپر مسح کرنے کے لیے پانی نیا لینا ضروری ہے یا پھر اسی پانی سے کام چل جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر ننگے سر، یعنی کہ مثال کے طور پر کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور بارش کی بوندیں ہمارے سر کے اوپر آ گئیں، ٹھیک ہے، سمجھ لینا، بارش ہو رہی ہے اور ہمارے سر کے اوپر ہماری بارش کی بوندیں پڑ گئی، ہمارا سر بھیگ گیا۔ اب ہم نے یوں اس طریقے سے کر لیا تو ہمارا مسح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جی ہاں، ہمارا مسح پورا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں جب سوال کیا بنایا گیا، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا پھر فرض نہیں ہے؟ یعنی کہ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں ہمارے یہ آنکھوں کے اندر کا حصہ یہ دھونا فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آنکھوں کے اندر کا حصہ یا پھر ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ یعنی جو ہماری آنکھوں کی یہ جیسے کہ اندر کا حصہ ہے اس کو دھونا فرض نہیں ہے، ناک کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے، اور منہ کے اندر کا حصہ دھونا بھی فرض نہیں ہے۔ صرف وہ کلی وغیرہ جو ہیں وہ سنتوں کے اندر داخل ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا ہے، وضو کرنے کے بعد سر منڈوانا یا ناخن کتروانے یا پھر دوبارہ مسح کرنا، ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کر لیا اور مسح وغیرہ سب کچھ کر لیا، اب اس کو ضرورت پیش آ گئی، حاجت پیش آئی کہ اس نے اپنا ٹکلا کروا دیا، کیا ٹکلا کروا دیا، یا پھر نہانے وضو کرنے کے بعد اس نے ناخن کاٹ لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز سوال کیا گیا کہ اگر کسی نے سر منڈوا دیا یا پھر ناخن کتروا دیے تو اب یہ وضو دوبارہ کرے گا، یعنی کہ سر کے اوپر مسح دوبارہ کرے گا یا پھر ناخنوں کو پھر سے دوبارہ دھوئے گا؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس کا پہلے وضو تھا اور جیسے تھا ویسے کا ویسا رہے گا، چاہے اس نے ٹکلا کروا دیا یا اپنے ناخن کتروا دیے ہوں، ساری چیزیں ویسے ہی رہیں گی، دوبارہ مسح یا پھر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوال کیا ہے، اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس کو ہاتھ دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس سوال کا مطلب یہ کسی انسان کا، جیسے یہ ہماری کوہنی ہے، کیا ہے، یہ ہماری کوہنی ہے اور کوہنی یہ ہے اور اتنا کٹا ہوا ہے، تو اب اس کا ہاتھ دھلنا فرض ہے یا پھر فرض نہیں ہے؟ وہی سوال بنایا گیا تو جواب کیا دیا گیا، ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہے تو باقی حصے کو کوہنی کو دھونا فرض ہے، جب تک کہ ہمارا اتنا یہ حصہ باقی رہے گا تب تک کہ ہمیں یہ کوہنی سمیت اتنا دھلنا ہی دھلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے وضو کے متعلق تمام چیزیں ہو گئیں۔ اب بیان آ رہا ہے سنن وضو کے باقی مسائل، یعنی کہ وضو کے اندر جو جو سنتیں ہیں ان چیزوں کے جتنے مسائل ہیں ان کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سوال، اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جیسے کہ وضو کرنے جاتے ہیں، وضو کرنے میں ہمارے لیے نیت ضروری ہے یا پھر ضروری نہیں ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پانی بہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی وضو کے فرائض کتنے بتائے گئے؟ 4 بتائے گئے۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ پورے چہرے کا دھلنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیاں سمیت دھلنا، نمبر 3 مسح کرنا، اور نمبر 4 پیروں کا دھلنا۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر ہم نیت نہ کریں وضو کی تو کیا ہم کیا کہتے ہیں اس میں ندی میں گر گئے، ٹھیک ہے، کس میں ندی میں گر گئے یا پھر بارش میں بھیگ گئے، ہمارے اعضائے وضو بھیگ گئے، تو اب ہم کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ آپ کا وضو ہو گیا ہے، آپ ندی میں گرے، آپ کے جو اعضائے وضو تھے وہ تمام کے تمام تر ہو گئے ہیں، تو آپ کا وضو ہو گیا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں وضو نہ کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی نا۔ جب آپ وضو کی نیت کر لیں گے تو آپ کو وضو کا بھی ثواب ملے گا، اور یہاں پہ نیت نہیں تھی لیکن نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال،
وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے. یعنی اب یہاں پہ سوال کیا گیا کہ وضو بھائی ہم کر رہے ہیں تو اب ہم نیت کسی اعتبار سے کریں, کوئی عربی میں الفاظ ہیں یا پھر کیا ہے کیا نہیں ہے, اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. نیت کے معنی ہے ارادہ کرنے کے. جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں. بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے. یعنی یہ نیت کر لے کہ ہم تازہ ہو جائیں, ہمارے اوپر سے تمام سستی نکل جائے اور ہم پاکی اور صفائی کو زیادہ کرنے والے بن جائیں, جس سے ہماری نماز بہتر اور عمدہ ہو جائے. اس کو وضو کی نیت کہتے ہیں. بس پھر سوال, نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں. یعنی کہ اب یہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں سوال پہ سوال کرنے لگے, بھائی اگر نماز کے کیا کہتے ہیں نیت ہمیں پتہ چل گئی, اب ہم نیت زبان سے کہیں یا پھر دل کے اندر ہی کر لیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وضو ہونے کی حالت میں نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو جواب دے رہے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, ہاں کہہ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور نہیں کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی کس کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا کوئی نفلی عبادت کرنے کے لیے. وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. پھر سوال کیا گیا کہ وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے. یعنی کہ جیسے ہم باوضو ہیں اس ٹائم, کیا ہم باوضو ہیں یعنی کہ ہمارا وضو ہے, اب ہم وضو ہونے کے باوجود پھر دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو اس کی ہم نیت کیا کریں گے. جواب دے رہے ہیں صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. یعنی کہ ہمارا ایک تو آلریڈی وضو ہے, ٹھیک ہے, ہمارا آلریڈی وضو ہے, اب دوبارہ ہم کس چیز کو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وضو کی جو فضیلت ہے اس فضیلت پہ ہمیں اور بھی زیادہ ثواب کی بڑھوتری کر کے عطا کرے گا, ہم کو ثواب کے اندر ہمیں زیادتی ملے گی, ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ ہم کو ثواب ملے گا. اس چیز کی نیت کرنی ہے. سوال, وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت لوگ وضو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی کہتا ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ سوال کیا, جب ہم وضو کرنے بیٹھے تو کیا بسم اللہ پوری پڑھیں یا پھر ایسے ہی خالی بسم اللہ کر لیں یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا چاہیے, یا پھر بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, یا بسم اللہ والحمد للہ, یہ تینوں پڑھنا جائز ہے. کسی بھی اعتبار سے آپ ان تمام چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. پھر سوال کیا ہے, مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. مسواک کسے کہتے ہیں, ہاں مسواک کہتے ہیں لکڑی کی داتون کو, جس کو مسواک کہا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا مسواک کرنا کیسا ہے. اس کا جواب دے رہا ہے مسواک کرنا سنت ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے, اور اگر اس میں بہت فائدے ہیں. مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے, جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی. مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے. دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے, اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے. 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے. مسواک کرنا کیا ہے, مسواک کرنا سنت ہے. کیا سنت مؤکدہ, اس کے تمام فوائد ہیں, ٹھیک ہے. اور مسواک بنائی کس سے جاتی ہے, مسواک بنائی جاتی ہے پیلو کی جڑ سے, ٹھیک ہے, یا پھر نیم کی جڑ سے, نیم کی لکڑی سے. یعنی کہ ایسی چیزوں سے یہ مسواک بنائی جاتی ہے جن کا ذائقہ جو ہے کیا ہوتا ہے, کڑوے ذائقے والے درخت کی لکڑی سے یہ چیز بنائی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے, پہلے 3 مرتبہ سیدھی طرف پھر 3 مرتبہ الٹی طرف کرنا ہے اور ہر مرتبہ میں نیا پانی استعمال کرنا ہے. یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہے.